سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا کے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا کے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑیاں ہیں تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑیاں ہیں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اور آخر میں شاعر کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ محبت سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ ذکر حسین، یہ میرا کرنا ذکر حسین اور آپ کا سننا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ ہمیں نصیب فرمائی۔ دیکھیے مجھے نہ کسی کا ڈر ہے کہ اگر میں نے پروگرام چھوڑ دیا تو کوئی ناراض ہو جائے گا، اور نہ کسی اور بات کا ڈر ہے۔ میں فقط ذکر حسین اس لیے کرتا ہوں کہ ابھی جن حالات سے میں گزر رہا ہوں کافی علاج بھی ہوا لیکن کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ مجھے یقین ہے کہ میں ذکر شہدائے کرب و بلا کرتا رہوں گا، اسی ذکر سے اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ یہی نیت کے ساتھ میں کرتا ہوں، بس آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔
نہ کوئی لالچ، نہ کوئی حرص و ہوس ہے، نہ کوئی اور مقصد ہے۔ یہی مقصد ہے کہ ہم ذکر حسین کریں اور ہم ذکر حسین سنائیں تاکہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہی مقصد کے تحت میں ابھی حالات کے باوجود بھی میں ذکر حسین کرتا ہوں، یہ اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور بات یا کوئی اور تصور میں اگر مشغول ہو تو ان سارے تصورات کو اپنے ذہن سے دور کر دیں۔ اب دیکھیے، آج مجھے جو ہے ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر میں یہ شعر پڑھتا ہوں، وہ دیگر لوگ بھی پڑھتے گئے، تو وہ شعر یہ ہے کہ افضل گے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ یہ شعر میں اکثر پڑھتا ہوں۔ تو جب میں مہلیج میں میری نظامت تھی، سرکار محدث کبیر کی موجودگی میں نے جب یہ شعر پڑھا تو سرکار نے یہ فرمایا کہ دیکھیے اس طریقے سے جو اشعار کا یہ جو شعر کا پہلا مصرع ہے گھرانہ حسین کا، اور ایک محدث اور مفکر اور مدقق کی نظر جہاں پہنچتے ہیں وہاں عام لوگوں کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا، بڑا احسان ہوا کہ آپ نے اصلاح فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح کا شعر اب نہ پڑھے۔ اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ شیعوں کے عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو میں نے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آئندہ نہ کبھی پڑھوں گا، نہ کسی سے پڑھواؤں گا، اور اگر میں نے کسی کو یہ پڑھتے ہوئے سنا بھی تو اسے روک دوں گا۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ میں بڑا خوش ہوا اور میرے خوشی کی کوئی حد نہ رہی کہ مجھے اصلاح کا موقع بھی ملا۔ تو حضور صدر الشریعہ کے شہزادے حضور محدث کبیر کی زبان بافیض ترجمان سے اپنے اصلاح کا موقع ملا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ والوں کی نظر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی اصلاح کب کرتا ہے؟ کوئی شخص جب وہ توجہ کے ساتھ کسی کی بات سنتا ہو تبھی تو اصلاح کرے گا۔ بولو، توجہ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہوگا تبھی کیا کرے گا؟ اگر کسی کا دھیان ہی نہ ہو، توجہ ہی نہ ہو، تو بولنے والا کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے لیکن کوئی اصلاح کر سکے گا؟ جب توجہ ہی نہیں رہے گی تو سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے محدث اور میں کم عمر کم علم، لیکن سرکار میری گفتگو کو غور سے سماعت کر رہے تھے، اور یہ میرا مقدر تھا کہ میرے اصلاح ہوگی تو فقیہ اعظم کی زبان میری اصلاح ہوگی۔ تو اس طریقے کا شعر آئندہ نہیں پڑھا جائے گا، اور آپ سنیں گے میں نے کسی سے۔ تو ہم سب نے جو یہ پیش کیا، تو آئیے ہم سب مل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر ہم دعا کرتے گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق باتیں کہہ کر حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے ساتھ مل کے پڑھے استغفر اللہ، زور سے یار، زور سے پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سرکار محدث کبیر کی عمر میں بے بہا برکتی عطا فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت اور سایہ رحمت ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور سرکار کی نصیحتوں کو سن کر اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو میرے اور آپ کے درمیان کا موضوع ہے وہ یہ ہے حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اگر وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کا واقعہ ذکر کیا جائے گا، لیکن جب وقت دامن گیر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ایک واقعے پر اپنی گفتگو کو میں ختم کروں گا۔ محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جنگ جاری و ساری ہے، امام حسین کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی یکے بعد دیگریں، اور اس کے بعد ہاشمی نوجوانوں کی شہادت ہوتی ہے، اولاد عقیل اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہم۔
اس کے بعد کل آپ نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور اس سے ملنے والا درس بھی آپ نے سماعت کیا۔ اب آج گئے حضرت عباس ابن علی، کیا نام ہے؟ زور سے بولو، کیا نام ہے؟ عباس ابن علی۔ اور یہ حضرت عباس، ان کے تعلق سے ایک شاعر نے کہا تھا کہ جو اپنے گھر میں پرچم عباس سجا دیتے گے، جو اپنے گھر میں پرچم عباس سجا دیتے گے، خود سے جعفر تیار دعا دیتے گے، خود سے جعفر تیار دعا دیتے گے، اور جتنا کماتے گے پیسے یہ زمانے والے، اتنا حسینی ایک دن میں لٹا دیتے گے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ذکر حسین، ذکر شہدائے کربلا کر رکھیں گے۔ اب حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے گے، اے نواسۂ رسول، اے ہمارے بھائی جان، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان میں جاؤں، کیونکہ ہمارے خیمے کے اندر حضرت سکینہ جن کی 7 سال کی عمر گئے، حضرت علی اصغر جو ابھی جن کے دودھ پینے کی عمر گئے، اے نواز رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں نہر فرات پر جاؤں اور مشکیزہ پانی کا بھر کے لاؤں، کیونکہ سکینہ کے پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ شاعر نے کہا تھا کہ پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹے گے بازو چھدائے سینہ، ابھی میرا سر کٹا لگی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ سکینہ کی پیاس، علی اصغر جو دودھ پیتے بچے گے ان کی پیاس، شدت پیاس اور 3 دن کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کے والدہ کا دودھ بھی خشک ہو چکا گے۔ اے نواز رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں نہر فرات پر جاؤں۔ امام حسین فرماتے گئے کہ اے حضرت عباس بن علی، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ اگر نہر فرات پر تم جاؤ گے اور تمہیں شہید کر دیا جائے گا، تم تو میرے علم بردار ہو، میرا جھنڈا اٹھانے والے ہو، اگر تمہیں شہید کر دیا جائے گا تو ابھی میرے ساتھیوں کی شہادت اور ان ہاشمی نوجوانوں کی شہادت کا غم میرے دل سے میٹا لگے گے اور آپ بھی جانے کی بات کر رہے گے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اصرار کیا کہ نہیں مجھے جانے دیجئے، کہ ان بچوں کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی گے، ان بچوں کا تڑپنا، ان بچوں کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا گے، اے نواز رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور نہر فرات سے مشکیزہ بھر کے لاؤں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا بہت اصرار کر رہے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عباس جائیے، ٹھیک ہے میرے بھائی جائیے آپ، اور آپ جو ہے نہر فرات سے پانی کے چند قطرات لے کر آئیے، پانی سے پانی کا مشکیزہ لے کر آئیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے گئے، شیر ببر کی طرح آپ یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے گئے اور آپ یزیدیوں کے درمیان تقریر فرماتے گئے، اے یزیدیوں تم شرم کرو رسول پاک سے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، تم کتنے نہانجار اور تم کتنے بے وفا ہو کہ تم نے حسین ابن علی کو اور ان کے ساتھیوں کو اور اللہ اکبر امام اہل بیت کو تم نے وعدے کر کر کے تم نے یہاں آنے پر مجبور کیا، اور جب امام حسین اب سفر کی مشقتیں برداشت کر کے جب یہاں پر پہنچے گے تو تم نے ان کا ذرا سا بھی خیال نہ کیا، ان پر ظلم کیے، پانی بھی بند کر دیا، کھانا بھی بند کر دیا، اور حسین ابن علی کو چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ ارے ذرا اللہ کا ڈر اور رسول پاک سے شرم کرو، کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی اور سوال ہوگا کہ میرے محبوب کے نوازوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا، ان پر ظلم و ستم کیا، تو اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ ابھی موقع ہے ساقی کوثر کے جو نوجوان گے، ساقی کوثر کا اللہ جو ساقی کوثر کا جو خاندان ہے ان پر ظلم و ستم نہ کرو، ان کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دو، امام حسین قیامت کے دن تمہاری شفاعت فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جل کے دل پر مہر لگ جائے اس سے کوئی بات اثر کرتی، زور سے بولو، کوئی بات اثر کرتی نہیں۔ یزیدی لوگ بھی ان پر ایسے سخت کالی مہر لگ چکی تھی ان کے دلوں پر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں آ کے خطاب فرمایا۔ حور نے کہا تھا اور دیگر لوگوں نے بھی کہا تھا، لیکن ان کے دل پر کوئی بات اثر ہوئی نہیں۔ حضرت عباس نے جب یہ بیان کیا تو کوفیوں نے کیا کہا؟
یزیدیوں نے کہا کہ ہم اگر پوری زمین پانی سے بھر جائے پھر بھی ہم اہل بیت کو پانی کا ایک قطرہ دینا بھی پسند نہیں کریں گے، ہم اہل بیت کو پانی کا ایک قطرہ دینا بھی پسند نہیں کریں گے، یہاں تک کہ امام حسین یزید کی بیعت کر لیں، یزید کے سامنے جھک جائے، پھر ہمیں جو مناسب لگیں گا وہ کریں گے۔ تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا، غور سے سنیے، جس کو شاعر نے 2 مصروں میں یوں کہا ہے، ارے بات کرتے ہو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، بات کرتے ہو امام حسین کو جھکانے کی، یزید سے بیعت کرنے کی، تو سن لو کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ کہا گا سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اگر بات ہے کہ یزید کی بیعت کرنے کی تو سن لو، امام حسین سر تو کٹا دیں گے لیکن یزید سے بیعت، بولو یزید سے بیعت نہیں کریں گے۔ آپ یہ کہتے ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگاتے گئے اور گھوڑا دوڑاتے گئے، یزیدیوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے، اور عمرو بن سعد نے تو پہلے ہی سے نہر فرات کے کنارے کئی ہزار سواروں کو پہلے ہی سے کھڑا کر دیا تھا۔ 4000 یا 4500 کا ذکر آتا ہے تاریخ میں کہ اتنے سواروں کو پہلے ہی سے کھڑا کر دیا تھا کہ امام حسین یا ان کا کوئی بھی ساتھی یا اہل بیت میں سے کوئی بھی نہر فرات کے قریب پہنچنے نہ پائے، اس لیے کہ یزیدیوں کو پتا تھا کہ اگر 2 بوند بھی پانی ان کے حلق کے نیچے اتر گیا تو کسی یزیدی کا نام و نشان نہیں رہے گا، سارے یزیدی مٹ جائیں گے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدیوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے، ان کے ساتھ لڑتے ہوئے، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے، تلواروں سے ان کے گردنوں کو اڑاتے ہوئے آپ جو گئے وہ نہر فرات کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں۔ نہر فرات کے قریب ہاتھ میں مشکیزہ ہے اور آپ نے بائیں ہاتھ میں مشکیزہ لٹکایا ہے۔ کون سے ہاتھ میں؟ اچھا بائیں ہاتھ میں مشکیزہ لٹکایا ہے تو دائنے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ بولو تلوار۔ دائنے ہاتھ میں تلوار تھی، بائیں ہاتھ پر کندھے پر مشکیزہ لٹکایا تھا، اور آپ ان یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے نہر فرات کے قریب پہنچ گئے۔ تو پیچھے رہنے والے یزیدیوں نے کہا کہ اے فرات کے کنارے پر پہرا دینے والوں، اگر عباس بن علی اگر فرات پانی کے اندر چلے گئے تو یاد رکھنا اگر وہ مشکیزہ خیمہ حسین تک پہنچ گیا تو ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو اے فرات کے کنارے پر پہرا دینے والوں، عباس بن علی کو پانی کا مشکیزہ نہ بھرنے دینا۔ لیکن حضرت عباس جو فوج اور جو لوگ پہرا دینے کے لیے کھڑے تھے، حضرت عباس بن علی اپنی شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھاتے گے کہ ان یزیدیوں کی صفوں کو بھی درہم برہم کرتے ہوئے آپ نہر فرات میں پہنچ جاتے گے۔ کہاں پہنچتے گے؟ اچھا آپ نہر فرات میں پہنچیں گے تو پانی تو مل ہی جائے گا، بولو پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پانی تو مل ہی جائے گا، لیکن یاد رکھنا ہوتا وہی ہے جو منظور ہے، بولو ہوتا وہی جو منظور ہے۔ خدا کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ پانی خیمہ حسین تک پہنچے، ہے نا، منظور ہی نہیں تھا، ورنہ حضرت عباس بن علی اتنے شجاعت اور بہادر تھے کہ آپ لے کے پہنچ جاتے، لیکن رب کو منظور نہیں تھا۔ رب کو یہی منظور تھا کہ میرے محبوب کی آل جو ہے ایک ایک قربان ہو کے وہ مثال قائم کرے، تو پتا وہ مثال قائم کرے کہ محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رسول کے دین کو بچانے کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ کرتے۔ تو آپ جو نہر فرات میں پہنچے، آپ نے چلو میں پانی اٹھایا، حضرت عباس بن علی نے جب پانی اٹھایا نا، اب ذرا غور کریں کہ یزیدیوں کے کیا ظلم و ستم تھے، یزیدیوں نے کیسے امام حسین اہل بیت پر ان کے ساتھیوں پر کیا ظلم کیا گیا۔ حضرت عباس بن علی نہر فرات میں پہنچے اور آپ نے جب چلو میں پانی لیا کہ پہلے میں 2-3 گھونٹ پانی پی لوں، ہے نا، چلو میں اٹھایا، تو جب چلو میں پانی اٹھایا منہ کے قریب کیا آپ نے، تو آپ کو حضرت سکینہ اور علی اصغر کے پیاس یاد آ گئی، اور آپ نے کہا کہ ساقی کوثر کے خاندان والے تو پیاسے رہے اور عباس بن علی پانی پی لے، یہ نہیں ہو سکتا، اور آپ نے چلو میں جو پانی لیا تھا وہ نہر فرات میں پھینک دیا۔ حضرت عباس نے جو پانی چلو سے پھینکا نا، تو اسی لیے ایک شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ دریا پانی نہیں پیتا،
کون کہتا ہے کہ دریا پانی نہیں پیتا؟ میرے عباس نے دریا کو پانی پلا دیا، میرے عباس نے دریا کو پانی پلا دیا، اور آپ نے پانی پلا کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ اکبر، ہم اہل بیت اور ایسے ہوتے کہ نبی سے محبت کرنے والے، ایسے ہوتے حسین سے محبت کرنے والے، کتنی شدت کی پیاس ہے۔ آپ بھی 3 دن کے بھوکے اور پیسے گئے، لیکن آپ نے جب یاد آیا علی اصغر کا تڑپنا، اور یاد آیا حضرت سکینہ کا تڑپنا پیاس کی شدت کی وجہ سے، آپ نے وہ پانی پیا نہیں، اور آپ نے وہ چولہوں میں جو پانی لیا وہ پھینک دیا۔ اس کے بعد مشکیزہ پانی سے بھرا، جب مشکیزہ پانی سے بھرا نا آپ نے، تو اسے آپ نے بائیں کندھے پر لٹکا دیا، اور اب پھر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ یزید نے آواز بلند کی کہ دیکھو عباس سے پانی تو بھر لیا گئے، لیکن خیمہ حسین تک جانے نہ پائے، پانی خیمہ حسین تک پہنچ گیا تو یاد رکھنا یہ عباس بن علی سارے یزیدیوں پر بھاری ہو جائیں گے، سارے کوفیوں پر بھاری ہو جائیں گے۔ وقت ہے کہ پانی خیمہ حسین تک نہ پہنچنے پائے، انہیں راستے میں روک لو۔ اب ایک کندھے پر آپ نے مشکیزہ لٹکایا گیا، اور ایک ہاتھ میں کیا گئے؟ زور سے بولو، کیا گئے؟ تلوار۔ آپ پھر گھوڑے پر سوار ہوتے گئے، اور آپ جو گئے گھوڑے کو ایڑ لگاتے گئے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا، آپ پر وار کرنے لگے تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی بہادری کا جوہر دکھاتے ہوئے آپ جو گئے ان یزیدیوں کی صفوں کو درہم برہم درہم برہم کرتے ہوئے آپ جو گئے اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس بن علی، آپ جو یزیدیوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے آپ آگے نکل جاتے گئے۔ پھر خیمے میں آواز بلند ہوتی گئی اور کہا جاتا ہے کہ روک لو، ابھی خیمہ حسین تک نہیں پہنچے گئے، اگر پہنچ گئے تو ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، ہمارے بیویاں جو ہیں وہ شوہر سے خالی ہو جائے گی، اور ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ابھی بھی وقت دیں گے، خیمہ حسین تک پانی نہ پہنچنے پائے، ان کو روک لو، ان کو روک لو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا، پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار کا وار کیا۔ حضرت عباس سلام بردار جو ہے پانی لے کے جا رہے گے، لیکن زرارہ نامی ایک بدبخت تھا، اس نے تلوار کو اس نے تلوار چلائی، اور عباس بن علی جن کے بائیں کندھے پر آپ نے مشکیزہ لٹکایا تھا، بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ حضرت عباس سلام بردار کا یہ بایاں ہاتھ کٹ کے زمین پر گر گیا۔ کیا ہوا؟ بایاں ہاتھ کٹ کے زمین پر گر گیا۔ ہمیں تھوڑا سا زخم آئے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ذرا اہل بیت کا صبر و رضا تو آپ دیکھیں۔ ایک ہاتھ کٹے گئے، آپ جو چاہتے تو پانی وہیں ڈال کے پھر نکل جاتے، لیکن نہیں، آپ نے اس کندھے سے فوراً آپ نے دائنے ہاتھ پر مشکیزہ لے لیا۔ بس آپ کے دل میں یہی تھا کہ کسی طریقے سے میں پانی کو خیمہ حسین تک پہنچا دوں۔ حضرت سکینہ، علی اصغر اور دیگر بچے جو تڑپ رہے گے، ان کا تڑپنا، ان کا بلکنا میری طاقت سے، میری برداشت کی جو طاقت ہے اس سے باہر گئے، مجھے ان تک پانی پہنچانا گئے، بس اسی امید پر تھے۔ آپ نے اس کندھے سے مشکیزہ اس کندھے پر لے لیا، اور اب ایک ہی ہاتھ پر مشکیزہ بھی ہے، اور کیا گئے؟ زور سے بولو، کیا ہے؟ مشکیزہ اور تلوار دونوں گئے، لیکن پھر بھی وہ علی کا شیر تھا نا، علی کا شیر ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھا نا، تو ذرا جن کی رگوں میں قوت حیدری ہو ان کے سامنے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن رب کی رضا پر راضی رہنے والے ہوتے ہی ایسے، جو رب کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے دائنے کندھے پر مشکیزہ لٹکایا اور آپ یزیدیوں کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک اور بدبخت آگے بڑھا اور اس نے یہ ہاتھ پر ایسے تلوار کا وار کیا کہ آپ کا یہ بازو بھی کٹ کے زمین پر گر گیا۔ کیا ہوا؟ یہ ہاتھ بھی کہاں کٹ کے زمین پر آ گیا، زمین پر گر گیا، دونوں ہاتھ کٹے گئے، لیکن پھر بھی بہادری دیکھے اور اہل بیت، اللہ اکبر، امام حسین اور اہل بیت سے محبت ذرا دیکھیں، اور ایسے کیسے نبی کے خاندان والے ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ اکبر۔ آپ نے مشکیزہ منہ میں لے لیا، منہ میں لے لیا، بس آپ کی یہی چاہت تھی کہ پانی خیمہ حسین تک پہنچے، آپ نے مشکیزہ منہ میں لے لیا، اور آپ پھر گھوڑا دوڑانے لگے۔ آپ ذرا سوچے، دونوں ہاتھ کٹے گئے، لیکن پھر بھی بہادری دیکھیں آپ ان کی،
مشکیزہ کہاں لیا؟ منہ میں لیا اور آپ چلنے لگے. لیکن ان یزیدی اتنے سخت اور پتھر دل کے تھے کہ ایک یزیدی نے ایک ایسا تیر مارا کہ وہ مشکیزہ بھی ایک مشکیزے پر تیر جو مارا اس نے تو مشکیزے سے سارا پانی زمین پر آ گیا. ایک تو دونوں بازو شہید کیے, مشکیزے پر تیر مار کر مشکیزے سے سارا پانی گرا دیا. عباس بن علی زخموں سے اتنے چور چور ہو گئے تھے کہ اللہ اکبر آپ بھی گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے. ان یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر کے آپ کو شہید کر دیا. اور آپ نے زمین پر گرتے ہی آپ نے کہا اے امام حسین, اے بھائی جان, میری خبر لیجئے, میری خبر لیجئے. امام حسین تک آواز پہنچی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے تو دیکھا حضرت عباس علمبردار زخموں سے چور گئے اور آپ نے عباس علمبردار کے بازوں کو کٹا ہوا دیکھا. اور آپ کو جب زمین پر دیکھا گے تو اس وقت آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے, الآن انکسر ظہری, کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی. عباس علمبردار کو زمین پر جب دیکھا تو آپ نے کیا کہا, الآن انکسر ظہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی. جو میرا علمبردار تھا, میرے جھنڈے کو اٹھانے والا تھا, ان یزیدیوں نے انہیں بھی نہ چھوڑا جو نہر فرات پر پانی لینے کے لیے گئے تھے اور آپ کو بھی شہید کر دیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حضرت عباس علمبردار کو اٹھا کر, ان کی لاش کو اٹھا کر خیمہ تک لاتے گے. اور جب آپ خیمہ تک لے جا رہے ہیں درمیان ہی میں آپ کی روح قفس سے عنصری سے پرواز کر جاتی ہے اور جام شہادت نوش فرماتے ہیں, انا للہ و انا الیہ, زور سے پڑھو, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ وبا جنہوں نے اس طریقے سے شہادت دے کر, جنہوں نے اس طریقے سے قربانی کو دے کر دین کو بچایا گیا, اسلام کو بچایا گیا اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی. اور حضرت عباس علمبردار ہمیں درس دے کر گئے کہ دیکھو مصیبتیں بہت آئے گی, پریشانیاں بہت آئے گی, تکلیفیں بہت آئیں گی, لیکن تکلیفوں کے سامنے, مصیبتوں کے سامنے, پریشانیوں کے سامنے کبھی بھی ہار مت ماننا. اگر بات نبی کے دین کی اور شریعت کی آ جائے تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھ لینا, اگر مصیبتیں اور پریشانیاں تمہارے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہو تو کربلا کے میدان کو یاد کر لینا, تمہاری ساری مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا, ساری پریشانیاں دور فرما دے گا. کربلا کا منظر یاد کر لینا کہ وہاں پر اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. لیکن تاریخ میں کوئی ایک واقعہ یا ایک روایت ایسے بتا دے کہ کسی اہل بیت یا امام حسین کے کسی ساتھی نے یوں کہا ہو کہ میں تمہارے آگے جھک جاتا ہوں, مجھے آپ شہید نہ کرے. لیکن امام حسین کے تمام ساتھیوں نے, تمام اہل بیت اطہار نے یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا تھا, یزیدیوں تم تو کیا ہمیں مٹا سکتے ہو, تمہاری ساری نسلیں اس کربلا کی خاک میں ملیاں میٹ ہو جائے گی. اگر نام رہ جائے گا تو حسین ابن علی کا نام رہ جائے گا, نام رہے گا تو اہل بیت کا نام رہے گا. اور آپ ذرا دیکھیں بھی کہ نسل یزید کربلا کی خاک میں مٹ گئی, میٹ کے سڑ گئی, لیکن آج بھی اگر دنیا میں نام باقی ہے تو حسین ابن علی کا نام باقی ہے, حسین ابن علی کا نام باقی ہے. اور یاد رکھنا, جو حق کے لیے مٹ جاتا ہے, حق کے لیے قربانی پیش کر دیتا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اس کا نام روشن اور باقی رہتا ہے, کوئی اس کے نام کو مٹا سکتا نہیں ہے. اور جب حق و باطل کی لڑائی ہو تو حق سے نہیں دور ہونا چاہیے, حق سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہی قرآن کہتا ہے, قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آیا باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا. یاد رکھیں جو غلط ہیں, باطل ہے, وہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتے گے, وہ سب کے سب ملیاں میٹ ہو جائیں گے. لیکن جو حق کی لڑائی میں حق کا ساتھ دیتا ہے, حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہو اور حق کا ساتھ جو دیتا ہے, یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اسے اتنا عروج عطا کرتا ہے, اتنا عروج, اتنی ترقی عطا کرتا ہے کہ جو حق کے نام پر جان کو قربان کرتا ہے دنیا میں ہمیشہ ان کا نام باقی رہ جاتا ہے, ہمیشہ نام باقی رہ جاتا ہے. تو پھر یاد رکھیے گا ہمیشہ عباس ابن علی کے بازو کا کٹنا
مشکیزہ منہ میں لینا اور مشکیزے کا پانی میں زمین پر آ جانا، اتنی سخت ان کی آزمائش ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے حق کے راستے سے قدم ہٹایا نہیں، حق پر قائم رہے، جان بچانے کی فکر نہیں کی۔ تو پھر یاد رکھنا اے بندہ مومن، اے اہل بیت سے محبت کرنے والے، یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ درس دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا مصیبتوں کا مقابلہ کرنا، لیکن حق کے راستے سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ جو حق بات کہتا ہو، جو سچ بات کہتا ہو، جو دین کی باتیں بتاتا ہو، انہی کے ساتھ رہنا۔ جو غلط باتیں کرتا ہو، شیعوں والی باتیں کرتا ہو، یا جو ہے وہ غلط سلط باتیں کرتا ہو، ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا گیا، ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دینا گیا۔ جو ہمیشہ حق بیان کرتے گے ان کے ساتھ رہو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، لیکن کبھی بھی غلط کہنے والوں کا ساتھ نہیں دینا، کبھی بھی غلط کام کرنے والے یا غلط بات کہنے والوں کا کبھی بھی ساتھ، بولو کبھی ساتھ۔ یزیدی نماز تک پڑھتے تھے، یہ جتنے تھے نا سامنے، وہ نماز بھی تو پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن تھے غلط۔ تو عباس ابن علی نے بازوں کو کٹا دیا، لیکن ساتھ دیا ہے تو امام حسین کا ساتھ دیا ہے۔ کہا کہ جو حق ہو انہی کا ساتھ دینا، اگر حق کا ساتھ دیتے تمہیں موت بھی کو قبول نہ کرنا پڑے، لیکن موت کو قبول کر لینا، لیکن حق کے راستے سے پیچھے ہٹنا نہیں کہ۔ تو یاد رکھنا جو صحیح باتیں تم کو بتاتا ہوں، حق باتیں بتاتا ہوں، ان کے دامن سے وابستہ رہو، لیکن جو لوگ غلط باتیں کرتے ہو اور جو لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہو یا غلط باتیں اہل بیت اطہار کی طرف منسوب کرتے ہو یا علماء اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہو، تو ہمیشہ ایسے لوگوں سے کیا رہنا چاہیے؟ بولو کیا رہنا چاہیے؟ دور رہنا چاہیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں مان گیا۔ یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، آل نبی سے محبت کرے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور یہ ساری احادیث، یہ ساری روایت جب اگر میں پڑھتا ہوں نا تو پھر مجھے کوئی بات کا احساس نہیں ہوتا، بس اسی عقیدے اور اسی ایمان پر میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ اگر چاہے کتنی بھی بیماریاں اور کتنی بھی مصیبتیں سامنے آ جائے، لیکن ذکر حسین جو ہر دور میں ہوا گے، میں تو کیا میرے آنے والی نسلیں بھی امام حسین کی ذکر سے مستفیض ہوتی رہے گی، کامیاب ہوتی رہے گی۔ ذکر حسین میں برکتیں گے، اسی برکت کے لیے آج ہم لوگ کیا ہے یہ بیانات کرتے رہتے، تقریریں کرتے رہتے۔ بس دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ غزہ پر استقامت عطا فرمائے، بزرگان دین کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی حق باتیں سن کر حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن جو بھی حضرات میری تقریریں چاہے یوٹیوب پر سنتے ہو یا کہیں پر بھی اگر سنتے ہو، اور جن حضرات تک جو باتیں پہنچی گئی حق باتوں کو سن کر اللہ تعالی ہم سب کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کی زبان پاک سے جو نصیحتیں بیان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اقرأوا الفاتحہ۔